لہٰذا میں نے آیہ کریمہ کا جو انتخاب کیا وہ ان خواتین سے متعلق اور ان کی عظمت اور ان کی تعریف سے متعلق ہے کہ جنہیں ازواج رسول کہا جاتا ہے۔ امہات المومنین ازواج رسول اس گھرانے کی وہ بیویاں جو نبی کے ساتھ منسوب تھیں، ان کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں مسلسل 2 آیتوں میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر اس آیت کی تفسیر پر غور کریں گے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا نساء نبی، اے نبی کی زوجاؤ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کسی اور عورت کی طرح، کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، مگر اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط، ان اتقیتن، تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ مشروط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ۔ فلا تخضعن بالقول، اور اپنے الفاظ، اپنے لہجے کو اور اپنی گفتگو کو اتنا پیارا، میٹھا اور شیرین نہ بنانا کہ جس کی بات یطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ شخص جس کے دل میں پہلے سے ہی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات بہت روشن اور واضح انداز سے کرنا۔ اور اس کے بعد والی آیات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور اطاعت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ لہجہ تبدیل ہوا 33ویں آیت کے اندر، یعنی اس کے بعد والی آیت میں، فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے اور رہے گا کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ مسلسل 32ویں اور 33ویں دونوں آیتیں نبی کے گھرانے سے متعلق ہیں۔ اب نبی کے گھر میں 2 طرح کے اہل خانہ ہیں، ایک جنہیں ازواج رسول کہا جاتا ہے اور ایک جنہیں اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ دونوں کے بارے میں تعریف آئی ہے، دونوں کے بارے میں عظمت بیان ہوئی ہے، مگر بہت ہی روشن فرق کے ساتھ، روشن طریقے سے اور روشن انداز سے اللہ نے دونوں کے بارے میں بہت ہی علیحدہ بات کی ہے۔ ازواج رسول سے بات ہوئی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے منسوب ہو۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اوروں سے زیادہ تقوی رکھنا ہے، تمہیں اوروں سے زیادہ پرہیزگاری رکھنی ہے، تمہیں بناؤ سنگھار نہیں کرنا، تمہیں ایسا لباس نہیں پہننا جو تمہاری طرف لوگوں کی رغبت ہونے لگے، اور تمہیں اوروں سے زیادہ نماز قائم کرنی ہے، تمہیں اوروں سے زیادہ زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں اوروں سے زیادہ اطاعت خدا اور رسول انجام دینی ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ کہا کہ اور اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب ازواج سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو مؤنث کے صیغے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مثلا لستن کاحد من النساء فلا تخضعن بالقول اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ مثلا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ سارے صیغے مؤنث کے ہیں۔ اور جیسی اہل بیت مصطفیٰ سے بات ہوئی تو پھر مذکر کے صیغے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم ویطہرکم، لیذھبکم، یہ کم کی جو ضمیریں آ رہی ہیں یہ مذکر کی ضمیریں ہیں، کیونکہ اہل بیت میں اکثریت مردوں کی ہے، مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، خود نبی مکرم ہیں جو چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور ایک ان میں بیوی ہیں، اور ادھر کیونکہ سب کی سب زوجائیں ہیں، سب کے سب بیویاں ہیں، لہٰذا مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اور دونوں میں جو نبی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو نبی کا گھر ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں علامہ سید علی نقی نقّنا اللہ مقامہ کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جن کو چادر کے اندر رکھا، اور جو چادر سے باہر تھے وہ اہل بیت نبی کے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن اہل بیت یہ ہیں اور وہ خیر پر ہیں، یہ اہل بیت ہیں، وہ خیر پر ہیں۔ لہٰذا حضرت ام سلمہ نے جب چادر کے اندر آنے کی کوشش کی تو سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا کہ اے ام سلمہ باہر رہو، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ نبی کی 11 زوجائیں ہیں، 2 زوجاؤں کے بارے میں سورہ مبارکہ تحریم کے اندر کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر چڑھائی کی اور میرے نبی کو مرعوب کیا، فإن اللہ و مولاہ، تو جان لو میرے نبی کا مولا، مددگار، ناصر اللہ ہے، و جبرائیل، اور جبریل میرے نبی کی مدد کرے گا، وصالح المومنین، اور مومنین میں جو صالح، مومنین کی جو تصدیق کرنے والا ہے، اس سے مراد مولا علی ہے۔
اللہ نبی کا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، اور مولا علی نبی کے مددگار ہیں۔ یہ نبی کی 2 زوجاؤں سے کہا جا رہا ہے۔ تو 11 میں 2 زوجاؤں کے بارے میں اگر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ تظاہر علیہ، اگر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ 2 زوجاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو باقی 9 زوجاؤں کے بارے میں جو روشن عظمت آئی ہے، فضیلتیں آئی ہیں، وہ بہت ہی قابل رشک فضیلتیں ہیں۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے اگرچہ وہ 2 زوجائیں بھی جن کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں آئے، ان کے لیے بھی بے احترامی اور بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی سے وہ منسوب ہیں، اور نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے جیسے مولا علی کی سیرت رہی، ہمیں اسی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا کہ مدینہ منورہ بھیجا 40 سواروں کے ساتھ۔ جب جنگ جمل مولا نے جیت لی اور جب جمل میں بی بی ہار گئیں اور پھر مدینہ پہنچی، تو وہاں جا کے آپ نے مولا علی کے بارے میں گلہ کیا کہ علی نے مجھے 40 مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب انہوں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 کی 40 عورتیں تھیں جو مدینہ پہنچانے کے لیے سوار گئے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر۔ مولا علی نے جنگ جمل میں مال غنیمت اٹھانے سے ان لوگوں کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس طرف نبی کی ناموس ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ یعنی مسلمانوں کو اس جنگ میں مولا علی نے دوسری جنگوں کی نسبت مختلف انداز اپنانے کا حکم دیا۔ البتہ یہی بات روشن ہے کہ ازواج رسول ہوں یا اصحاب رسول ہوں، اہل بیت سے جو بھی لڑے گا، اہل بیت سے جو بھی دشمنی کرے گا، ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا معتبر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا لفظ بولا جائے جو بولنے والے کی شایع نشان نہ۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام سے جس نے بھی جنگ کی ہے، مولا کو جس نے بھی تنگ کیا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس کو اگنور، اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور مدینہ منورہ والوں کو ڈرانے اور دھمکانے والوں کے لیے اور ان کو خوف میں مبتلا کرنے والوں کے لیے احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ نبی نے ان پہ لعنت کی ہے۔ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ ان کی مذمت آئی ہے۔ لہٰذا اس قاعدے پر پورا اترنے والے بہت سارے لوگ ہیں، جن کو بعض لوگ صحابی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے اوپر اس وقت ہم بات کرنے سے گریز کریں گے۔ بات اتنی ہے کہ نبی کی زوجاؤں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمام مومنین سے اولیٰ اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ماں جو ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ قربان جائیں نبی کی زوجاؤں کی عظمت پر۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، کوئی کم بات ہے؟ جب سرکار دو جہاں کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے اپنے والد کے طور طریقوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور ایسی مومنہ قرار پائیں کہ ایک مثال ان کے جہاد کی میں آپ کو سناتا جاؤں کہ ایک دن ابو سفیان گھر میں آیا اور نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، بیٹی سے ملنے آیا اور نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، تو دور سے آواز لا کے کہا، بابا اس بستر پہ نہ بیٹھیے گا، میں اس پر نبی کے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دوں گی۔ اپنے باپ کو بھی حضرت ام حبیبہ نے نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جہش، یہ تمام بیویاں جس شان سے انہوں نے نبی کا احترام اور نبی کی جو آبرو ہے، نبی کا جو مقام ہے، اس کا خیال رکھا، اس کا پاس رکھا۔ اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ البتہ یہی بات روشن ہو جائے کہ ماں جب کہا جا رہا ہے تو ماں سے مراد وہ سارے احکامات نہیں ہیں جو ہمارے ماں کے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری ماں ہمارے سامنے چادر کے بغیر آ سکتی ہے، ہماری ماں ہمارے بدن کو مس کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی زوجاؤں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے ماں کا؟ جب قرآن انہیں ماں کہہ رہا ہے تو کیا ایسی ہی ماں ہے جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، جیسا بیٹا ایک ماں کی نسبت ہوتا ہے، جیسے ہماری ماں ہماری نسبت ہے؟ وہ حقیقی ماں، وہ صلبی ماں، وہ ہمارے باپ کی زوجہ، کیا وہی حکم ہے نبی کی زوجاؤں سے متعلق مومنین کے لیے؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قرآن کی صراحت موجود ہے کہ تم باہر نہیں نکلو، تم ایسے بات نہیں کرو جب مومنین بیٹوں کی طرح ہیں۔ تو یہ ہمارے بعض لوگوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے، وہی رشتے بنانا شروع کر دیے، کبھی کہا امی فلاں اور کبھی کہا ہم تو ان کے بیٹے ہیں، اور پھر جب ان کو امی اور اپنے آپ کو بیٹا بول دیا تو پھر امیوں کی جو بھائی ہیں انہیں ماموں بولنا شروع کر دیا، پھر ان کے جو والد ہیں انہیں نانا بولنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ نے نبی کے زوجاؤں کو ماں قرار دیا ہے تو نبی کی زوجاؤں کی جو بہنیں ہیں وہ خالائیں ہو گئی مومنین کی، نبی کی زوجاؤں
کے جو بھائی ہیں وہ ماموں ہو گئے مومنین کے، نبی کی زوجاؤں کے جو والدین ہیں وہ نانا نانی ہو گئے تمام مومنین کے۔ یہ کہاں کہا گیا ہے؟ یہ تم نے خود سے کیوں بڑھا لیا کام؟ اللہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نبی کی زوجاؤں کے جو بھائی ہیں وہ بھی مومنین کے ماموں ہیں۔ لہٰذا ایک شخصیت کا نام لے کے کہتے ہیں جی جو ہے وہ ماموں ہے، وہ خال المومنین ہے، مومنین کے جو ہے ماموں ہیں، مومنین کے ماموں نہیں ہے۔ پھر تو اور بہت سارے پھر نبی کی زوجاؤں کے جو بیٹے ہیں وہ پھر آپ کے بھائی ہونے چاہیے، پھر بہت سارے اور اس کے اندر شرعی قباحتیں ایجاد ہو جائیں گی۔ نہیں، جتنا کہا ہے اتنا ہی رہنا ہے۔ نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مگر اگر مائیں ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرنا اور ان کے سامنے بنا؟ ہماری ماں تو بغیر حجاب کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ ہاں، صرف دو چیزوں میں نبی کی زوجائیں سرکار کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ ایک تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں سے نکاح حرام ہے۔ ایک استحقاق التعظیم، کہ ان کی تعظیم کا استحقاق ہے، وہ حق رکھتی ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے کیونکہ نبی سے منسوب ہے۔ باقی اور رشتے، باقی اور جو ہے وہ جو عنوانات اور نسبتیں ہیں وہ سب نہیں ہیں۔ ایک جو حد بیان کی گئی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے بات کو سوچا اور گنا جائے گا۔